رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأس الدنیا کل خطیئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت جو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں دونوں کو گویا کہ خطاب کر کے ایک اصول ذکر فرما رہے ہیں۔ اس میں زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ایک ایسا ترازو ایمان کا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا ایمان تولنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں یا ناکام زندگی گزار رہا ہوں، وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا ایک نصاب ارشاد فرما دیا، نشانی عطا فرما دی کہ اس کے مطابق تم دیکھ لینا۔ اور فرمایا کہ کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے اس بات میں کوئی اختیار اور گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا، کوئی حکم دے دیا اور وہ اس کے اندر کوئی اپنا اختیار چلا سکے۔ یہ چھوٹا سا ایک ترازو ہے ہمارے پاس، ایمان تولنے کا ایک ترازو ہے۔ کیا ہماری زندگی ایسی ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا وہ ہم کر رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر ہمارے دل کے اندر کوئی کبھی یہ بات تو نہیں پیدا ہوتی معاذ اللہ کاش کہ ایسا حکم نہ ہوتا، یا معاذ اللہ یہ حکم جو ہے وہ بیکار ہے؟ اگر دل کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی، چوں چرا کی بھی گنجائش پیدا ہو گئی، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ فقد ضل ضلالا مبینا، ایسا انسان ہمیشہ کے لیے گمراہی کے اندر، واضح طور پہ گمراہی کے اندر چلا گیا۔ تو ہمارا ایمان کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا بات ہی ختم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جملہ بولا ہے، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے سامنے رک جانے والے انسان تھے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو کسی بات سے روک نہیں سکتی تھی، ایسا ان کا مزاج تھا۔ لیکن قرآن مجید کی آیت پڑھ دی جاتی، بس وہیں رک جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر جب بادشاہ تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ عورتیں اپنا حق مہر زیادہ رکھ رہی ہیں، شادی کے اندر حق مہر زیادہ سے زیادہ رکھ رہی ہیں۔ آپ نے منبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عورتیں اپنا حق مہر اتنے درہم سے زیادہ نہیں رکھ سکتی۔ کوئی بتا دیے واللہ عالم، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، بس اتنے درہم سے زیادہ نہیں بڑھا سکتی۔ امیر المؤمنین تھے، خطبہ دیا، خلیفہ تھے، جب باہر تشریف لائے مسجد سے تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی امیر المؤمنین آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد عورتیں اپنا حق مہر اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں میں نے اعلان کیا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن تو ہمیں ڈھیروں عطا کرتا ہے، اس نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم نے اپنی عورتوں کو، بیویوں کو ایک ڈھیر خزانے کا بھی دے رکھا ہے نا، اب تم ان سے نہیں لے سکتے ہو، وہ ان کا ہے۔ یہ حق مہر کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، قنطار خزانوں کو ڈھیر کو کہتے ہیں۔ تو عورت کہنے لگی کہ قرآن مجید تو ہمیں ڈھیر دیتا ہے خزانوں کے، آپ کہتے ہیں اتنے درہم سے زیادہ نہیں حق مہر رکھ سکتے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے کی عورتوں کا جو ہے مسئلہ مستنبط کرنے کے اندر کتنا ذوق تھا، اس وقت کے مردوں کا کیا عالم ہوگا۔ ایک ہوتا مسئلے کو یاد کر لینا، اور ایک ہوتا مسئلے کو نکالنا۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، مجتہد کا کام ہے مسئلہ نکالنا۔
تو اس عورت نے کہا کہ قرآن ہمیں قنطار دیتا ہے، خزانے کا ڈھیر دیتا ہے، آپ کہتے اتنے درہم سے زیادہ نہیں ہے، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ ہماری طرح کا کوئی حکمران ہوتا تو اشارہ کرتا بھی لے جاؤ اس کو، ایسی فضول بول رہی ہے کہ میری تو صبح ہو گئی کہ امیر المومنین کے سامنے ایسی بات کر دی۔ لیکن وہ حضرت عمر تھے، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ تعالیٰ، اسی وقت واپس گئے، دوبارہ ممبر پہ چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتیں اپنا حق مہر اتنے سے زیادہ نہیں بڑھا سکتی، لیکن جب میں باہر گیا تو ایک عورت نے مجھے توجہ دلائی، قرآن کی آیت پڑھی ہے، لہٰذا میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، اور آج کے بعد عورتیں جتنا چاہیں اپنا حق مہر بنا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ حکم دیا کہ بھئی حق مہر کی طرف توجہ نہ دی جائے، یہ کوئی ایسی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، تھوڑا بہت حق مہر ہو تب بھی کافی ہے، جتنا حق مہر کم ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنا حق مہر زیادہ رکھنا چاہے تو منع نہیں ہے، اس کو اجازت ہے، وہ قرآن کہہ رہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا۔ تو وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، ہم سب بن جائیں، جب قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے آ جائے بس اس سے آگے بات ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اس سے آگے بات ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنا حکم چلاتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے، اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس انسان کے جس نے میرا انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من ابا، آپ کا انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا، اور جس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا جہنم کے اندر جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بڑی زوردار آیت ہے، بہت طاقت ہے اس کے اندر۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، اور وہ تمہارے مال جن کو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تمہاری تجارت جس کی کمی سے تم نقصان سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور یہ تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یاد رکھنا یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے نزدیک قیمتی ہوئیں، زیادہ محبوب ہوئیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ آیت مبارکہ اتنی زوردار اور بڑی طاقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کنبے قبیلے، تجارتیں، گھر بار، بیوی بچے سب گنوایا، یہ سب ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت ایک طرف۔ اس کو تول لینا تم اپنی زندگی میں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے نقصان کی بات ہے۔ آج ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ رشتے ایسے ہیں، ہر انسان کو ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب سے زیادہ غالب ہو۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عرض کیا ابا جان آپ بدر کے میدان کے اندر نہ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے۔ اس وقت یہ کافر تھے، عبد الرحمن کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، مشرکین کی طرف سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو کہنے لگے ابا جان کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے تلوار کھینچ لی کہ میرا باپ ہے، ورنہ بالکل قریب تھا میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تمہاری قسمت بڑی اچھی ہے، تو میری تلوار کی زد میں نہ آیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا نا تو گردن اڑا کے پھینک دیتا۔
یہ تھے صحابہ کے اولاد کی محبت کم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے۔ ایک مرتبہ یہ ابئی جو تھا سب سے بڑا رئیس المنافقین، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابئی، اس نے کوئی ایسا گستاخانہ جملہ بول دیا۔ ایک صحابی نے آ کر بتایا یا رسول اللہ اس نے ایسا جملہ بولا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر کیا کہ ہم میں سے جو عزت والے ہوں گے وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ الفاظ بولے تھے۔ مراد مسلمان تھے اور اللہ کے نبی تھے کہ یہ ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں، ان کو نکال دیں گے۔ گستاخانہ جملہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون پوری اتاری تھی منافقین کے بارے میں، سب کچھ کھول کے بیان کیا یہ ہے کیا چیز۔ بہرحال یہ جملہ سن کر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فلاں بندے نے فلاں لوگوں نے اس قسم کا جملہ بولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ وہی کہ حکمت کے تحت خاموش ہوئے کہ اگر اس کو قتل کریں گے تو لوگ کہیں کہ بھی دیکھیں نبی اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع ہو گیا، خاموش ہو گیا اس مسئلے سے۔ لیکن وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابئی کے بیٹے، وہ صحابی تھے، مسلمان تھے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اگر حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤں؟ اس کی جرت کیسے ہوئی آپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ اب دیکھیں ایک طرف اولاد کی محبت ہے، ایک طرف باپ کی محبت ہے، لیکن دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت غالب ہے، اللہ کے نبی کی محبت غالب۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ ساری زندگی بدر، احد، خندق اور پتہ نہیں ہر جنگ کے اندر پیش تھے کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، شدید نفرت اللہ کے نبی کی، اور شدید جنگوں کے اندر سب سے آگے ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر لمبی بات ہے، مختصر کرتا ہوں، جب معاہدہ توڑا نا ان لوگوں نے، معاہدہ یہ تھا صلح حدیبیہ کے اندر ایک چیز تھی کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی لشکر جو ہے یا کوئی قبیلہ مسلمانوں کے خلاف لڑے گا یا مسلمانوں کی جنس کے ساتھ صلح ہوئی ہے ان کے ساتھ لڑے گا تو معاہدہ ختم۔ یہ صلح حدیبیہ کے اندر طے ہوا تھا، اگر ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ یہ لوگ نہیں لڑیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ لیکن ایک قبیلہ جو مسلمانوں کے ساتھ تھا، دوسرے قبیلے نے اس پر حملہ کر دیا، مشرکین نے ساتھ دیا اس کا، کئی بندے ان کے مارے گئے، کئی قید ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو شکایت کر دی، بھی دیکھیں انہوں نے ساتھ دی، صلح حدیبیہ صلح نامہ تو خود توڑ دیا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا کہ یا تو تم ایسے کرو کہ جو تم نے بندے مارے ہیں نا ان کی دیت ادا کرو، فی بندہ 100 اونٹ دیت ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کر دے 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں، آج کل کے زمانے میں 1 کروڑ روپے بنتا ہے کم از کم، تم فی بندہ 1 کروڑ روپیہ یا 100 اونٹ دیت ادا کرو، تم نے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیت نہیں دیتے۔ تو تیسری شرط بھی تھی ان میں سے، دوسری شرط یہ تھی کہ آپ نے فرمایا دیت نہیں دینی تو پھر معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کر دو، صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے تھا، تم اعلان کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اعلان کرتے ہیں، ہم نے توڑ دیا صلح نامہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ تھا۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو آپ سے نے فرمایا تیاری کرو، اب مکہ فتح کرنا ہے۔ اب مشرکین کو احساس ہوا کہ غلطی پر غلطی کی، ایک تو ان کا ساتھ دیا اور دوسرا صلح نامہ بھی خود توڑ دیا، یہ تو غلطی پر غلطی ہوئی۔ ابو سفیان کو بھیجا، جاؤ تجدید عہد کر کے آئے، دوبارہ ان سے کہو صلح کر لیتے ہیں۔ تو یہ آئے، لمبی بات ہے، علی سے ملے، کئی صحابہ سے ملے، سب نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا، اب تم ایسے کرو کہ بس جا کے مسجد کے اندر اعلان کر دو اور اس کے بعد تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کافی کوششیں کی تجدید صلح دوبارہ ہو جائے، لیکن نہیں کامیاب ہو سکے، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب دوبارہ یہ مکہ کے اندر آئے کوشش کرنے کے لیے تو اپنی بیٹی کے پاس گئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی کے پاس گئے۔ جب بیٹھنے لگے تو ان کے ابا جان ذرا ٹھہریں، وہ جو بستر تھا نا اس کو لپیٹ کے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، اب بیٹھ جائیں آپ۔ تو باپ نے کہا بیٹی بہت بدل گئی ہو، یہ بستر میرا قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں؟ میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ میرے نبی کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں۔ باپ اپنی جگہ ہے لیکن مشرک ہونے کی وجہ سے آپ میرے نبی کے بستر کے قابل ہیں
نہیں ہے. بستر تو بچھایا اپنے باپ کے لیے، یہ والا اٹھا لیا. تو کتنی مثالیں ہم دیں. صحابہ کرام کی زندگی گزری ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ایک جنگ کے اندر ایک صحابیہ، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، خامن فوت ہو گیا. اس کو آ کر اطلاع دی. وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سارے شہید ہو گئے ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی فکر اور غم کی ضرورت نہیں. کل مصیبت بعدک جللا، یہ جملہ تھا. کل مصیبت بعدک جللا، ہر مصیبت اے ہمارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ صحابہ اکرام کی شان تھی، اللہ کے نبی کی محبت. اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا، اس وقت تمہارا کام ہی نہیں چلے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے. مجھے اپنی جان آپ سے سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ سے بھی زیادہ. آپ نے فرمایا عمر پھر بات نہیں بنے گی، پھر نہیں بات بنے گی، پھر تیرا ایمان کامل نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا کہ عمر اب بات بنی. یہاں پر بڑی گہری باتیں ہیں، اب بعض رات کو سمجھ نہیں آئے گی. سوال یہ ہے کہ چند سیکنڈ پہلے حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہے، اور چند سیکنڈ کے بعد فرما رہے ہیں کہ نہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یہ سلسلہ نقش بندیہ والوں کو سمجھ آئے گی بات، باقیوں کو کم آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ڈالی. شیخ جب توجہ ڈالتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، منٹ میں کایا پلٹ جاتی ہے. بشرط ہے کہ آگے والا طلب والا ہو اور شیخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہو، تو پھر توجہ ڈالنے سے بھی بڑا کام بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سیکنڈ میں توجہ ڈالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا اسی وقت پلٹ گیا سب کچھ کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ ان کا پورا نام تھا، عبداللہ بن زید بن عبد ربی. یہ وہ صحابی عظیم الشان جنہوں نے خواب دیکھا تھا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنی ہے، کیا کیا جائے. کسی نے کہا جی آگ جلا لیتے ہیں، مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی. کسی نے کہا وہ ناقوس ایک ہوتا تھا وہ بجاتے ہیں. اس قسم کے مشورے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. مجلس برخاست ہو گئی وقتی طور پر. بیک وقت کئی صحابہ کو خواب آیا، جن میں سب سے پہلے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی نے آ کر اپنا خواب اللہ کے نبی کو بیان فرمایا. کہ اللہ کے نبی، میں نے خواب کے اندر ایک فرشتے کو دیکھا ہے. اس نے اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی. اس کے بعد اس نے اقامت کہی ہے، اقامت بھی اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ پہ ختم کی، درمیان میں قامت الصلاۃ کے الفاظ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تمہارا خواب سچا ہے، تم بلال کو یہ سارے الفاظ سکھا دو، اس کی آواز ذرا تم سے زیادہ اچھی ہے، اذان دینی شروع کرے. انہوں نے الفاظ حضرت بلال کو سکھا دیا. حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر پہلی اذان دی. اور یہ وہ الفاظ تھے جو عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی نے خواب کے اندر دیکھے تھے. قیامت کی صبح تک اذان ہوتی رہے گی، قیامت کی صبح تک اذان ہوتی رہے گی. اور ان سب کا ثواب جہاں اذان دینے والے کو ملے گا، عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کو اس کا ثواب ملے گا. یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں. کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو کام کرتے کرتے کسی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہیں کھڑے کھڑے یہ دعا مانگی، یا اللہ جن آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا تھا اب اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ دعا مانگی. اسی وقت نبی نہ ہو گئے کہ جن آنکھوں سے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نا اب اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتا. اسی وقت نبی نہ ہو گئے. تو جن آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا تھا، اپنے محبوب کو دیکھا تھا، اب اور کچھ نہیں دیکھنا. کیسی تڑپ سے دعا مانگی ہوگی اور کیسی محبت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بیسیوں مثالیں ہم لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ اکرام، صحابیات، ازواج مطہرات، ان سب کی، یعنی انہوں نے سمجھا یہی تھا، بس سمجھا یہی تھا
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عطا کرنا ہے جو کسی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے علاوہ دے ہی نہیں سکتے. صحابیات، ازواج مطہرات، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا ان کو. بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد تھے. پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، اب حجرے میں تشریف فرما ہوتی تھیں اور صحابہ آتے حدیث بیان کرتے اللہ کے نبی سے اپنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے. تو بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کی استاد تھیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور 2000 سے زیادہ احادیث اس امت تک پہنچی ہیں اکیلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. 2000 سے زیادہ حدیث مبارکہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جس سے حساب لے لیا وہ مارا جائے گا. جس سے حساب لے لیا وہ مارا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ہم تو بعض لوگوں کا حساب بڑا آسان لیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے اندر چلا جائے گا قیامت والے دن، اور سب کو بتائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے. جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، اللہ پاک اس کو فرمائیں کہ تو کامیاب ہو گیا. اقرأوا کتابی، اقرأوا کتابی، اس کا منظر اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. وہ نا اپنا اعمال نامہ لے کر نا بھاگے گا، ایک کو پکڑ کے لگائے تھے، میری بات سن، میری بات سن، کیا ہو گیا؟ اقرأوا کتابی، میرا اعمال نامہ پڑھ بھائی، میں پاس ہو گیا ہوں بھائی. اس کو سنائے، دوسرے کو پکڑ کے لیا، میری بات سن، میری بات سن، کیا ہو گیا تجھے؟ اقرأوا کتابیہ، اعمال نامہ پڑھ بھائی. محشر میں بھاگے گا. ابھی کس کو دکھائے گا؟ بچہ پاس ہو جاتا ہے نا، سب کو رزلٹ دکھاتا پھرتا ہے، اور صفر آئے ہاں جی اور رستے میں پھینک کے آ جاتا ہے، کسی کو نہیں بتانا. پاس ہو جائے، پہلی پوزیشن آئے، سب کو دکھاتا پھرتا ہے. پورے محشر میں بھاگے گا، کبھی کس کو دکھا رہا ہے، کبھی کس کو دکھا رہا ہے، کبھی کس کو دکھا رہا ہے. اقرأوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا ایک دن میرا حساب ہونا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ پاک فرماتے ہیں خوش عیش زندگی میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، جنت کے پھل قریب قریب ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے اپنی زندگی کے اندر جو محنتیں کی تھی نا، لو آج اس کا پھل لے لو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور ایک ہوگا جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا، یہ ناکام شخص ہوگا. کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ ملتا ہی نہ. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی آ گئی ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ نے مجھے ہلاک اور برباد کر دیا. اللہ پاک فرمائیں کہ اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. فرشتوں سے کہیں گے پکڑو اور اس کو زنجیر کے اندر جکڑو. 70 ذراعا، 70 گز کی زنجیر ہوگی، 70 گز کی، اس کے اندر پکڑ کے جکڑ کے اللہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے. خیر میں عرض کر رہا تھا حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن میں تو اللہ کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا وہ مارا گیا. تعارض آ گیا نا، جس کو ہم اپنی زبان میں طلباء اپنی زبان میں کہتے ہیں تعارض آ گیا. قرآن اور حدیث کے اندر تعارض آ گیا، ٹکراؤ آ گیا. یہ تعارض سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ام المؤمنین نے تعارض سمجھ لیا کہ قرآن یہ کہتا ہے، آپ کا فرمان تو یہ کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ تو عرض ہوگا، آسان حساب کیا ہوگا؟ عرض ہوگا. اللہ پیش کریں گے، یہ لے تیرا اعمال نامہ. پوچھیں گے نہیں یہ کام تو نے کیوں کیا، نہیں پوچھیں گے، پیش کر دیں گے عرض، یہ لو. ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا. اعمال نامہ تو پیش ہو گیا، پوچھا نہیں. ابھی اللہ نے اگر کسی سے پوچھنی ہے نا یہ کام کیوں کیا تھا، ہے جواب، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا. اللہ اعمال نامہ پیش کر کے پوچھیں گے نہیں یہ کام تو نے کیوں کیا،
کہ اس بندے سے نہیں پوچھیں گے جو دنیا کے اندر توبہ کرتا رہتا ہے، اس سے نہیں پوچھیں گے. اور جو باغی بن کے زندگی گزارتا ہے پھر اس سے تو پوچھیں گے. کرتا ہے گناہ لیکن ڈرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے اللہ کے سامنے، سچی معافی مانگتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے. پھر اللہ پاک کہتا ہے چلو کوئی بھی نہیں، میرا بندہ تو ہے نا، تو اللہ پاک قیامت والے دن مہربانی کر دے گا. لیکن اگر دھڑلے سے گناہ کرتا رہے گا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی گناہ کرنے کی، یہ ایسا انسان پھنسے گا قیامت والے دن. اللہ پاک مہربانی فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو عرض ہے جس سے اللہ مناقشہ فرمائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور مناقشہ اس حساب کو کہتے ہیں جس میں پوچھا جائے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں، 3 بچے، اور وہ صبر سے کام لے، ثواب کی امید رکھے. 2 شرطیں، ثواب کی امید رکھے اور صبر سے کام لے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑا اللہ پاک نے ان کو ذہانت دی تھی، ہماری اماں جان کو بڑی ذہانت دی تھی اللہ پاک نے. تو عرض کی اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بچے چلے جائیں، آسانی کر رہی ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بچے چلے جائیں اس دنیا سے، صبر سے کام لے، ثواب کی امید رکھے، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. عرض کی یا رسول اللہ جس کا ایک ہی بچہ اس دنیا سے چلا جائے، آسانیاں کر رہی ہیں نا، یہ ایسی ذہانت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ بھی چلا گیا اور اس نے ثواب کی امید رکھی، صبر سے کام لیا، اللہ رب العزت اس بچے کی وجہ سے اس کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ روایت تو بخاری کی یہاں تک ہے. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ عائشہ فرمانے لگیں اے اللہ کے رسول اگر کسی کی اولاد ہی نہ ہو، کسی کی اولاد ہی نہ ہو، اپنی طرف اشارہ تھا نا، اپنی اولاد نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ وہ امید رکھے، خواہش رکھے، انشاءاللہ قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا، میری سفارش سے جنت میں چلا جائے گا. ایسی ذہانت تھی، ایسی کمال والی ذہانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. یہاں تو بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ اپنی بیوی کا کیوں ذکر کر دوں بھائی. آپ نے فرمایا عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا مطلب اور تھا، مردوں میں سے کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، ابو بکر صدیق سے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا ابو بکر صدیق سے، یہ نہیں کہا ابوہا، عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بڑا ذکر فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اما عائشہ کبھی کبھار بگڑتی تھی، سوکن تھی نا، اور فرماتی کہ اللہ کے رسول کیا آپ ایک بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ اس کے پہلے سے کئی بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بچے اسی تھے، پہلے سے بھی کئی بچے تھے، بڑھیا تھی وہ، اور اس کو فوت ہوئے بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تک اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ کی کیا ہی بات ہے، اس نے اس وقت میرا اقرار کیا، مجھے مانا جس وقت سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس وقت میرے اوپر ایمان لائی جب سب نے میرا انکار کر دیا تھا، اور خدیجہ سے تو میری اولاد بھی ہے. واہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ کی کیا ہی بات ہے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ازواج مطہرات، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کے دین سے محبت کی، آپ کے فرمان سے محبت کی. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی کامیاب فرما دیا، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کامیاب فرمائیں گے. ایک آدھ بات میں کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا لقب ہے خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے بات کرنی ہوتی تھی نا تو ان کو آگے کرتے تھے، جو ابھی تم بات کرو میری جگہ پہ. تو ان کا لقب تھا خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمہ کذاب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اس سے بات کرنے کے لیے. تو اس نے بکواسات کی کہ جی آپ مجھے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے نا میرے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا لیں، اعلان کر دیں، میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا یہ چھڑی مجھ سے مانگے گا نا وہ بھی نہیں دوں گا. گویا آپ سے فرما رہے ہوں گے شکل تو دیکھ اپنی، حیثیت دیکھ اپنی،
خلافت مانگتا ہے مجھ سے. ہم نے فرمایا چھڑی ہے نا, یہ بھی مانگے گا, یہ بھی نہیں دوں گا. اور مجھے دکھا دیا گیا ہے کہ تو کون ہے, سب کچھ مجھے دکھا دیا گیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر بات کرنی ہے نا اس سے کرو, ثابت بن قیس بن شماس سے, یہ تمہیں تمہارے باتوں کا جواب دے گا, میں جا رہا ہوں. آپ نے بات کرنا بھی اسے گوارا نہیں فرمایا. تو یار کیا شان ہے اس صحابی کی, خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں آتا ہے یہی مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی تھی, جنگ یمامہ, اس میں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ شامل تھے. پہلی مرتبہ وہ تعداد میں زیادہ تھے, پہلی مرتبہ مسلمانوں کی پسپائی ہو گئی, دوسری مرتبہ پھر حملہ کیا, پھر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی, تیسری مرتبہ پھر حملہ کیا, پھر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. ثابت بن قیس بن شماس نے گڑھا کھودا, اس کے اندر کھڑے ہو گئے, کہا اب تو میں نے ہلنا ہی نہیں اپنی جگہ سے. تلوار لے کر میدان کے اندر آئے, خوب داد شجاعت دی, کئی سر کاٹے کفار اور مشرکین کے, اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. شہادت کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خواب آیا. ثابت بن قیس نے کہا کہ بلال, میری ایک زرہ ہے ایک کافر کے پاس, مشرک کے پاس, اس نے چھپائی ہوئی ہے, فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو اس نے زمین کھود کے نا اس جزیرہ اندر ڈال کے اوپر مٹی برابر کی ہوئی ہے, اس کے اوپر اپنا کجاوا رکھا ہوا ہے, برآمد کراؤ. خالد بن ولید سے کہو چلو برآمد کروا کے لاؤ. دوسرا, فلاں بندے کے اوپر میرا قرضہ ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ میرا قرضہ تو ادا کر دے. اور آخر میں فرمایا بلال تم خواب دیکھ رہے ہو لیکن اس کو خواب نہ سمجھنا, کیا حقیقت ہے. حضرت بلال حبشی خواب سے بیدار ہوئے, یار تھا تو خواب ہی, خواب تو خواب ہوتا ہے. سب سے پہلے جو جگہ بتائی تھی وہاں پہنچے, مٹی کھودی تو زیرہ موجود تھی, وہاں سے زیرہ برآمد ہوئی. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر خواب سنایا تو انہوں نے اعلان فرمایا کہ اس نام کا کوئی بندہ ہے جس کا ثابت بن قیس پہ قرض ہے. اس نے کہا جی بالکل قرض ہے اس کا, تو اس نے دینا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یہ لو قرضہ. فوت ہونے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سچے خواب کہ میری یہ چیز جو ہے فلاں جگہ پہ پڑی ہے اور یہ والی چیز زیرہ جو ہے برآمد کراؤ اور میرا یہ قرضہ جو ہے وہ لوگوں کو دینا ہے. جو انسان اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا, مرنے کے بعد بھی اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر دیتا ہے. میں آخری بات کرنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. اس لیے خود نیک بن جاؤ, آنے والی نسلیں بھی نیک بنیں گی. جو انسان خود نیک ہوتا ہے آنے والی نسلیں بھی نیک بنتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. وہ جو دیوار بنانے کا حکم ہوا تھا, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا, اگر ہم دیوار نہ بناتے لوگ لے جاتے. وہاں یہ الفاظ ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی تھا, ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْكُلُ أَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمَةً وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. ٹھیک ہے, اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, یہ الفاظ میں سنانا چاہ رہا تھا. ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. اللہ نے اس کی اولاد کی 2 پیغمبروں سے اللہ نے جو ہے وہ اس کے مال کی حفاظت فرمائی. ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے, یہ آپ کے مدرسے کے ایک طالب علم ہے, عمر دراز مدرسے کے طالب علم ہے, مؤذن بھی رہا ہے ایک عرصہ تک مدرسہ ترتیل القرآن میں. جب والد صاحب وفات پا گئے تو یہ گواہ ہے, کبھی بے شک پوچھ لینا, اس نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ آپ کے والد صاحب خواب کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر دوری ڈنڈا نہیں ہوتا وہ پڑا ہوا ہے, وہ جا کے واپس کرو قاری صاحب کو. تو ہم نے سارا گھر چھانٹ مارا, پہلے تو نہیں ملا, اوپر گیلری کے اندر پڑا ہوا تھا جس کے اندر دوائیاں نہیں بناتے, دوری ڈنڈا, وہ پڑا ہوا تھا اوپر گیلری کے اندر. وہ وہاں سے ہم نے نکالا اور جا کر قاری بابا جی کو پیش کیا. قاری بابا جی کا تھا, قاری عبد القادر صاحب کا. انہوں نے پہلے تو خوب سنائی, ہمیں گالیاں دیں, حرام خورو, فلانے ہو, ڈھینگڑے ہو, ہاں جی اپنے کو رکھی پہ اتنا عرصہ. ہاں جی موسیٰ جی ہمیں کیا پتہ تھا یہ آپ کی چیز ہے, میں لب کے تھک گیا اور میں ہور لے آیا, نوا لے آیا, تسی پتہ کی کر دے ہو, بڑا شور شرابہ کیا. چلو اب تو قبول کریں نا. تو ہم نے ان کو پیش کیا,
تو اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی چیز ان کی دنیا میں رہ جائے نا تو اللہ ایسے پوری کر دیتے ہیں۔ عمر دراز گواہ ہے اس بات کا، اس نے مجھے آ کر یہ خواب سنایا تھا۔ واہ جی، پھر تو پہلے یہ کر لیا جائے۔